خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام آپ سب کی سلامتی ہو۔ دا جیوز جرنی فرام کنان ٹو اسرائیل، آج اس کا چوتھا پارٹ ہے۔ اے میرے عزیزو، 19ویں صدی تک الگ ملک کا مطالبہ زور پکڑ گیا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل یہودی قوم جو ہے اس کی آنے والی نسلوں نے 2000 سال تک جو ہے اس زندگی کو جو خانہ بدوش کے طور پر انہوں نے گزاری اور مظالم کو سہے، تو ان کی ایک نسل جو تھی اس نے جب الگ ملک کا مطالبہ کیا یورپین ممالک کے سامنے، کیونکہ سب سے زیادہ وہاں انہیں جو ہے مظالم کا سامنا تھا، تو 19ویں صدی تک جو ہے یہ مطالبہ جو ہے الگ ملک کا یہودی قوم کی جانب سے یورپین ممالک کے سامنے جو ہے وہ زور پکڑ گیا، اور 1860 میں 1860 میں جو ہے ہرزل کا جو ہے وہ جنم ہوا، اور انہوں نے جو ہے الگ ملک کی جو مانگ تھی اس کو تکمیل تک لے جانے کے لیے جو ہے زیونسٹ موومنٹ کا جو ہے آغاز کیا، اور انہوں نے جو ہے دا اسرائیل اسٹیٹ کے نام سے جو ہے ایک کتاب بھی لکھی، اور وہ ایک یہودی تھے ہرزل، جو کہ زیونسٹ موومنٹ کے بانی بھی تھے، اور 1897 میں انہوں نے جو ہے زیونسٹ آرگنائزیشن بنائی، اور پہلی جو میٹنگ تھی وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوئی، اور پوری دنیا سے یہودی اس آرگنائزیشن کو فائنینشلی جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، فائنینس بھیجتے تھے، تاکہ اس زیونسٹ موومنٹ کا جو منصوبہ ہے، جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، جو کہ اور اس کا مقصد جو تھا وہ ہرزل کی رہنمائی میں جو ہے وہ پورا ہو، اور وہ مقصد جو تھا وہ تھا الگ ملک کا مطالبہ کہ اسرائیل کا جو ہے یہودی قوم کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ہے ہرزل کے کہنے پر جو ہے پوری دنیا میں جو یہودی تھے وہ ملک کو لوٹنے لگے، یعنی کنان کے ملک میں جو ہے وہ لوٹنے لگے، جو کہ اب کنان نہیں بلکہ فلسطین تھا، اور یہاں پر پہلے جو تھی وہ مختلف قومیں آباد تھیں، یعنی فلسطینیوں سے بھی پہلے، مسلم جو ہے کنگڈم سے بھی پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے مختلف قومیں آباد تھی، اور یہ علاقہ جو تھا وہ بیسکلی کسی بھی سلطنت کے زیر اثر نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب قوم بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد ہیں، یعنی ابراہیم جب ملک کنعان میں پہنچے، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے مختلف قومیں آباد تھی، اور وہ بت پرست قومیں تھیں۔ وہاں پر کوئی بھی ایسی ایک ریاست موجود نہیں تھی، بلکہ پورے کنعان کا ملک تھا، اور وہاں پر جو ہے چھوٹی چھوٹی کنگڈمز آباد تھیں، اور وہاں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یعنی بنی اسرائیل، پھر یشوع اور پھر داؤد کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہاں پر کنگڈم قائم ہوئی۔ وہاں سے انہیں جو ہے نبوکد نظر نے نکالا، اور پھر فارس حکومت نے قبضہ کیا، اور یہودیوں کو فارس حکومت جو تھی وہ یہاں پر واپس لے کر آئی، اور پھر سکندر اعظم نے جو ہے اس پر قبضہ کیا، اور پھر رومن جو ہے وہ اس پر قابض ہوئے، اور پھر کرسچن رومن امپائر جو تھی وہ اس پر قابض ہوئی۔ پھر اسلامی سلطنت جو تھی وہ انہوں نے اس پر قبضہ کیا، اور اس کا نام فلسطین جو ہے وہ سامنے آیا، اور یہودی جو مسلم ہو کر یہاں خود کو ابراہیم کی نسل کہتے تھے، وہ کنعان فلسطین کو خود کا ملک کہتے تھے، یعنی جو یہودی اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے بھی خود کو جو ہے ابراہیم کی جو ہے وہ نسل کہا، اور اس ملک کنعان یعنی موجودہ فلسطین کو جو ہے وہ اپنا ملک کہتے تھے، اور انہوں نے جو ہے یہودیت کا دعویٰ
مسلمان بن کر کیا، پھر سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اس پر قابض ہوئی اور اسلامی مسجد کا جو ہے وہ قیام ہوا۔ تو میرے عزیزو، اب پوری دنیا میں جو ہے یہودی قوم وہ جب فلسطین آنے لگی ہرزل کی درخواست پر، تو یہودیوں کی اس واپسی کو جو ہے وہ عبرانی زبان میں جو ہے وہ علیہ کہا جاتا ہے۔ پہلا علیہ جو ہے وہ 1882 سے لے کر 1903 میں ہوا۔ اس میں یہودیوں کی جو واپسی ہے اس میں 35,000 یہودی جو تھے وہ کنعان یعنی موجودہ فلسطین کی سرزمین پر لوٹے، اور دوسرا علیہ جو ہے وہ 1904 سے لے کر 1914 تک چلا، اور اس میں 40,000 یہودی جو تھے وہ واپس لوٹ کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اس دوران بھی یہودی یہاں پر آتے رہے، لیکن اسرائیل میں یہودی بے گھر ہی تھے، اور وہ ایک انجان کے طور پر جو ہے وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ تھا، مگر انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، انہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اور پھر جو ہے انہیں یہ پیسہ جو ہے جو ان کے پاس بہت زیادہ تھا، دولت مند تھے، یہ زیونسٹ جو تنظیم تھی، موومنٹ جو تھی، وہ انہیں فراہم کرتی تھی، اور سب سے زیادہ پیسہ امریکہ سے جو ہے فنڈنگ کی صورت میں آتا تھا۔ مگر پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے جنگ پر پیسہ لگانے کے لیے یہودیوں سے مدد مانگی، جو پہلے ہی جانتے تھے کہ فلسطین میں یہودی الگ ملک کی غرض سے گئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے۔ اور امریکہ نے جو ہے پہلی جنگ عظیم میں جو ہے جب یہودیوں سے پیسہ مانگا، تو اس کے بدلے جو ہے انہوں نے الگ ملک کے قیام کا جو ہے یہودیوں سے وعدہ کیا، یعنی وہ فلسطین جو ہے اسے اسرائیل جو ہے وہ بنائیں گے۔ اور یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ بیلفور جو ہے ڈکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور پھر برطانیہ نے جنگ میں کامیابی کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے یروشلم کو آزاد کروایا۔ اب برطانیہ جو تھا، بریٹین جو تھا، اس کا راج یروشلم پر شروع ہوا، اور پھر پوری دنیا سے یہودی واپس فلسطین کو لوٹے۔ اب یہودی جب وطن واپس لوٹے تو انہیں تو اتنا عرصہ جو ہے انہوں نے پوری دنیا کے مختلف حصوں میں گزارا، اور وہاں پر جب یہ واپس لوٹے تو ان کے زبان اور پہناوے جو تھے ان میں جو ہے وہ فرق تھا، ایک دوسرے سے الگ تھے۔ تب ایک قوم کا درجہ دینے کے لیے، قوم کی صورت دینے کے لیے جو ہے تل ابیب کے شہر میں جو ہے عبرانی زبان سکھانے کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا۔ وہاں پر یونیورسٹیز قائم ہوئیں، کالجز قائم ہوئے، جو کہ ان کے درمیان جو پوری دنیا سے یہودی آئے تھے، ان کے درمیان زبان کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو۔ تب وہاں موجود مسلمان جو خود کو ابراہیم سے جوڑتے تھے، جن میں زیادہ تعداد یہودی سے ہوئے مسلمانوں کی تھی، وہ مزاحمت کرنے لگے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں پر بڑھتے مظالم کے پیش نظر جو ہے بے شمار یہودی پوری دنیا سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسرائیل لوٹ آئے۔ اب جو ہے مسلم اور یہودی آبادی میں فرق واضح نظر آنے لگا، کیونکہ وہاں پر یہودی بہت بڑی تعداد میں آ چکے تھے، اور برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے وہاں یہودی الیکشن اور کاروبار میں بھی جو ہے وہ مضبوط ہونے لگے، اور ان کو کچھ حقوق حاصل ہوئے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کو ان تمام چیزوں کو سننے میں، یاد رکھنے میں اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل پر مل جائے گی۔ اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو
ڈسکرپشن میں جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا، آپ اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، تو اے میرے عزیزو، 1933 سے لے کر 1938 کے دوران جو ہے ایک مسلمان مفتی جو مسجد اقصیٰ کے مفتی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو فلسطین میں موجود یہودی قوم کو باہر نکالنے کا کہا۔ اس نے جرمن میں موجود ہٹلر سے بھی ملاقات کی، جو پہلے ہی یہودیوں کے خلاف تھا، مگر ہٹلر نے مفتی کے منصوبے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن اثرات ہٹلر کے مظالم کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے رہے اور پوری دنیا نے دیکھے، اور 60 لاکھ یہودی جو ہے وہ ان مظالم میں مارے گئے، جسے آج ہم ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر اس کے بعد یہودیوں میں الگ ملک کے جلد قیام کا جو جذبہ تھا وہ اور زور پکڑ گیا، اور وہ برطانیہ پر اپنا پریشر بڑھانے لگے، دباؤ بڑھانے لگے۔ مگر دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے پر برطانیہ جو ہے وہ فائنینشلی اعتبار سے جو ہے وہ کافی کمزور ہو گیا، اور برطانیہ نے 1948 کو اسرائیل چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور فلسطین پر برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی، مگر اسرائیل سے الگ ملک کا وعدہ ادھورا رہ گیا۔ مگر سب جانتے تھے کہ برطانیہ کے جانے کے بعد عرب اور فلسطینی اور یہودیوں میں جو ہے وہ جنگ ہوگی، اور یہ خطہ جو ہے امن سے محروم ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے UN کا جو ادارہ ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ اپنے کردار کو ادا کرتا ہے، اور الگ ملک کے قیام پر جو ہے وہ ووٹنگ کرواتا ہے، اور پھر 15 مئی 1948 کو جو ہے ریولوشن 181، اور اس ریولوشن 181 کے تحت جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اپنی زیر سایہ، اپنی زیر نگرانی میں جو ہے وہ الگ ملک کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ملک یعنی جو اس وقت فلسطین تھا اسے 2 حصوں میں بانٹتا ہے، اور ملک 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم کیسے ہوئی وہ میں ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے ملک جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک اسرائیل اور دوسرا فلسطین۔ اور یوں 14 مئی 1948 کو جو ہے اسرائیل کا جو ہے وہ ملک دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے، اور یہ یہودیوں کا وہ سفر تھا جو انہوں نے ملک کنعان ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، اور 14 مئی 1948 کو جو ہے یہ سفر ختم ہوا، اور آج ہم اس دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ قوم جنہوں نے 2000 سال تک ظلم سہے، ہم انہیں آج ہم آزاد قوم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔